قاری محمد حسنین رضا اشرفی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے منڈی احمد آباد میں ایک ایسا نگینہ آپ کو دیا ہوا ہے جو آپ کے قلب کو، آپ کی سماعتوں کو تر و تازہ کرتا ہے، اور وہ بھی قرآن کے شان۔ کمال کر دیا آپ نے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی، اور کافی مہمان تشریف لا چکے ہیں، ثنا خان بھی موجود ہیں، سادات کی جانب سے سبھی دوستوں کو، جو ابھی ایک پوری ٹیم آئی ہے جس میں ادبی، علمی، مشائخ اور بڑی روحانی شخصیات بھی شامل ہیں، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاست سے لوگ منسوب جو ہیں وہ بھی، ثنا خان بھی، ہمارے بھائی دانیال صاحب موجود ہیں جی، پنڈال میں ہیں۔ آپ کا مجھے حکم نامہ ملا ہے، شجرہ نور آپ نے مجھے کہا ہے، میں اسی سے آغاز جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اور آج کی بزم کے پہلے ثنا خان کو دعوت دوں گا۔ اس وقت جن جن کو شاہ صاحب نے مدعو کیا ہے ان میں قاری غلام مرتضی قادری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ابھی حافظ محمد محب اللہ تو گروی ایسے ہی ہے، آپ بھی تشریف لے آئے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ تو ابتدا کر رہے ہیں حضور کے میلاد سے۔ ایک تو مجھے حکم آ گیا ہے کہ یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور دوسرا قاری صاحب نے تلاوت میں بھی حضور کا میلاد ذکر کیا، اور جب فضل کی بات ہو تو پھر فضل تو سب سے بڑا یہی ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا، باقی سارے فضل چھوٹے ہیں، اور حضور کا مل جانا یہ بڑا ہے۔ تو میری یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو ایس ایم اسٹوڈیوز والے، جو کہ آڈیو اور ویڈیو اسٹوڈیو ہے۔ شاہد مغل صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں، کیمرہ بھی اور سارا ڈیجیٹل ماحول، اور پھر چشتی قادری ڈی جے ساؤنڈ۔ چشتی اکیلا ہی ہوتا تو کافی تھا، آپ تو قادری بھی ہیں، تو جب دو نام ہوں تو پھر واقعی نظر آ رہا ہے کہ دو فیض ملے تو پھر یہی بنتا ہے۔ بہت خوبصورت، آپ بڑا اچھا ماشاءاللہ آپریٹ بھی ہو رہا ہے، اور سیٹنگ بھی آپ کی لاجواب ہے۔ جو دوست ابھی تشریف لائے ہیں میں ان کو ابھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ ابھی بیٹھ جائیں، تشریف رکھیے۔ حضور کا میلاد محفل، سید زادے جب سے میلاد کا چاند جو ہے وہ طلوع ہوا ہے، تب سے ہی پروگرام تھا کہ پروگرام کوئی نہ کوئی دن جو ہے وہ مختص کیا جائے، مگر اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، آخر یہ دن مختص ہو گیا جس میں 11ویں بھی شامل ہے، بڑے پیر کے بڑے عرس کی بڑی 11ویں اس مہینے میں۔ میں شجرہ پڑھ رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے، یعنی میلاد پڑھ رہا ہوں، اور ایک حدیث پاک، دو سوال ایک حدیث، اور سوال پوچھا ہے، پہلا سوال حضرت جابر نے حضور سے پوچھا، پیارے آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ اس سوال پر حدیث پاک معروف حدیث ہے، مدارج النبوہ میں بھی میں نے پڑھی ہے، مہر منیر کتاب میں بھی میں نے پڑھی ہے، اور بھی کئی مستند کتب میں یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہوگی۔ معروف حدیث، جابر کے سوال پہ حضور کا جواب، اول ما خلق اللہ النوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ ٹھیک ہے،
حضور صرف اس حدیث کے مطابق صرف اشرف المخلوقات میں حضور اعلیٰ نہیں، یا یہ کہیں کہ حضور اگر نور ہیں تو پھر نوریوں میں صرف اعلیٰ ہے، نہیں، حضور ہیں افضل الخلق۔ افضل الخلق کچھ بھی نہیں تھا، یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اب ایک نوری سے حضور نے سوال کیا، اور نوری بھی کوئی چھوٹا نوری نہیں ہے، فرشتوں کا سردار ہے، نام حضرت جبریل علیہ السلام۔ میرا یہ سوال اور یہ حدیث آپس میں ایک ربط رکھتے ہیں، اور انہی میں ہی میلاد مجھے سنا دے۔ حضور جبریل سے پوچھتے تیری عمر کتنی؟ تو عرض کرتے ہیں آقا عرش پر ایک نور طلوع ہوتا تھا، اور 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، جس کو 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ نور میں تجھے پھر دکھاؤں تو پہچان لو گے۔ آقا میں فوراً پہچان، اتنی بار دیکھا ہے۔ میرے کریم نے کہا پھر ذرا دیکھو۔ اب ظاہر ہے بار بار دیکھتا تو ادھر ہی تھا نا، سدرہ پہ بیٹھا، عرش پر وہ نور نظر آتا تھا۔ اب جبریل نے فرش پر بیٹھ کے بھی اوپر دیکھا، حضور نے فرمایا ادھر نہیں ادھر دیکھو۔ اب جبریل نے نظر ہٹائی، حضور نے امامہ شریف ہٹایا، جیسے ہی امامہ ہٹا جو نور عرش پہ نظر آتا تھا وہی نور حضور کے چہرے پہ نظر آیا، جبین پہ نظر آیا۔ جبریل فوراً بولا آقا یہ تو وہی نور ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل وہ نور میں ہی ہوں۔ اب نور کو ہی رب کن کہتا رہا، سجایا عرش، لو، قلم، کرسی، 70,000 نور کے پردے، جنت میں نہریں، نہروں میں دودھ اور پانی، باغات، پھول، پھل، حوریں، فرشتے، سدرہ، 7 آسمان، چاند، سورج، ستارے، روشنی، ستاروں کو روشنی، چمک، کشش، دھمک۔ ستاروں میں سے ایک ایسا ستارہ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اللہ نے پھر اس کو کن کہا، اس نے 15 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کیا، وہ نیچے آیا، پھٹا، پانی پھیل گیا۔ جب پانی پھیل گیا تو پانی نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے ایک اور ستارہ نیچے بھیجا جسے ارض کہتے ہیں، یعنی زمین کہتے ہیں۔ اب پانی نیچے، زمین اوپر تیر رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، گھوم رہی ہے، کہتی کوئی ہے اب جو مجھ پہ غالب ہو۔ پانی خاموش ہو گیا، زمین بول پڑی۔ جب زمین نے یہ کہا تو اللہ نے آسمانوں سے جیسے کسی چیز میں کیل ٹھوکے جاتے ہیں، اور قرآن میں یہ موجود ہے کہ پہاڑ میخوں کی طرح اللہ نے ٹھوکے ہوئے ہیں۔ گرامی قدر اللہ نے پہاڑوں کو اتارا، جس نے زمین کو ساکت کر لیا، روک لیا، رک گئی، ٹھہر گئی، اور پہاڑ پھر سر اٹھا کے بولے کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے لوہے کو پیدا کیا جس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا، اور پھر لوہے نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آگ کو خلق کیا جس نے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا۔ پھر آگ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آسمان سے بارش کو بھیجا جس نے آگ کو بجھا دیا۔ پھر بارش نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے بادل کو بھیجا جس نے بارش کو ختم کر دیا، اور بادل نے گرج کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے ہوا چلائی جس نے بادل کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینک دیا، اور پھر ہوا چل چل کے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ جب ہوا نے یہ بات کہی تو فرشتوں کو حکم ملا کہ جاؤ 4 چیزیں اکٹھی کر کے لے کے آؤ۔ فرشتے 4 چیزیں ادھر سے لے کے گئے،
ایک مٹی، دوسرا پانی، تیسری آگ اور چوتھی ہوا، یہ چار چیزیں رب کی بارگاہ میں فرشتے آسمانوں پہ لے کے گئے. کہا مولا حکم، کہا اس کا بناؤ ایسے 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 ایسے. رب کہتا رہا، فرشتے بناتے رہے، رب کہتا رہا، فرشتے بناتے رہے. پھر جو بنا، اب میں اگر نام لوں تو ہاتھ نیچے نہ رکھنا، ہاتھ اٹھا کے بولنا ضرور. جو ہستی مارز وجود میں آئی وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا والد ہے جس سے آدمی ہیں، اور وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو مارز وجود میں آئے. پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی. پھر وہی نور جو عرش پر اول ما خلق اللہ نوری، وہ پھر حضرت آدم میں رکھا گیا. پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا. جس نے انکار کیا وہ شیطان ابلیس ٹھہرا. پھر اما حوا کو پیدا کیا گیا. اب وہ دونوں جنت میں ہیں، دونوں جنت میں ہیں. پھر دونوں کو زمین پہ بھیجا گیا. پھر ہر صبح ہر شام ایک بیٹا ایک بیٹی اما حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے. مگر جب نور مصطفیٰ آگے بڑھا تو حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے. پہلے دو دو، مگر جب نور آگے بڑھا تو حضرت شیش آئے اکیلے. پتا چل گیا جو دو تھے وہ اور تھے، جو ایک ہے وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. بس یہی نور پھر آگے بڑھتا گیا. حضرت آدم سے چلا، شیش تک پہنچا، شیش سے چلا ادریس تک پہنچا، ادریس سے چلا نوح تک پہنچا، نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا ماد تک پہنچا، ماد سے چلا نزار تک پہنچا، نزار سے چلا مدر تک پہنچا، مدر سے چلا الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا، مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلا ندر تک پہنچا، ندر سے چلا مالک تک پہنچا، مالک سے چلا فاہر تک پہنچا، فاہر سے چلا غالب تک پہنچا، غالب سے چلا لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلا کعب تک پہنچا، کعب سے چلا مرہ تک پہنچا، مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلا زید تک پہنچا، زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے چلا. اب بھی اگر تیرے ذہن میں کچھ ہے تو سوال کر، اگر نہیں تو دونوں ہاتھ چادر سے نکال کے اب تو بول. یہ نور حضرت ہاشم سے چلا تو حضرت عبد المطلب تک یہ نور پہنچا، حضرت عبد المطلب سے یہ نور چلا. اب حضور کے والد کے نام پر ہاتھ نیچے نظر نہیں آنے چاہیے. پہلے اٹھاؤ ہاتھ جن کا یہ یقین ہے کہ یہ نور پاک پشتوں سے پاک پشتوں اور رحموں میں منتقل ہوتا رہا، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا نور جس والد میں گیا وہ بھی پاک ہے اور جس ماں تک پہنچا وہ بھی پاک ہے. وہ ہاتھ نیچے نہ رکھے، اٹھائے ذرا دونوں ہاتھ. یہ حضور کا نور جب حضرت عبد المطلب تک پہنچا تو یہاں شادی نور نے دو رستے لیے. پیچھے سے یہ نور ایک ہی پشت اور ایک ہی وجود میں آتا رہا، ایک ہی ماں کے رحم میں آتا رہا، مگر عبد المطلب تک پہنچ کر اس نے دو رستے لے لیے. ایک رستہ ولایت والا، دوسرا رستہ نبوت والا. جب یہ نبوت کے رستے کی جانب بڑھا ہے تو حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے. جب یہ ولایت کی جانب بڑھا ہے تو حضرت ابو طالب تک پہنچا ہے. جب یہ ولایت کی جانب بڑھا ہے تو حضرت ابو طالب سے حضرت فاطمہ تک پہنچا تو کعبے میں علی بن کے اترا ہے. اور جو نور حضرت عبداللہ تک پہنچا تھا وہ نور رجب کا مہینہ تھا، جمعہ کی شب تھی. جو نور حضرت عبداللہ تک پہنچا تھا وہ نور اما آمینہ کی جبھی میں جا کے روشن اور منور ہو گیا. جب نور اما آمینہ تک پہنچا رجب کے مہینے میں جمعے کا دن آ گیا. دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا اما مجھے آدم کہتے ہیں، میں مبارک دینے آیا ہوں کہ جو نور مجھ میں امانت کے طور پہ رکھا تھا وہ نور آپ تک پہنچ چکا ہے. آپ کو
کو مبارک ہو کہ آپ کی گود میں نبیوں کا نبی تشریف لانے والا ہے۔ دوسرا مہینہ ہوا حضرت نوح آئے، مبارک دی۔ تیسرا مہینہ ہوا کوئی نہ کوئی نبی ہر مہینے آتا رہا۔ ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، یحییٰ آئے۔ آخرکار 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ دروازے پہ جو آیا ہے اس نے پہلے اپنی ماں کا تعارف کروایا ہے، پھر اپنا تعارف کروایا ہے۔ کہا ماں میں حضرت مریم کا بیٹا چوتھے آسمان سے عیسیٰ ہوں، جو مبارک دینے آیا ہوں کہ نبیوں کا نبی تشریف لانے والا ہے۔ آخرکار 11 ربیع الاول کی رات آ گئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے جبریل 3 جھنڈے بنا لے، جلوس ساتھ لے لے، مرحبا صلی اللہ کہتا ہوا زمین پہ اتر جا، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانا شروع کر دے۔ حورو جنت سے نکلو، آمینہ کے گھر پہنچو، طواف کرو اور صلی اللہ پڑھتی جاؤ۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو حکم دے دیا گیا کہ دروازے پہ چلی جاؤ، دروازے پہ چلے جاؤ اور صلی اللہ مرضی ہے آپ کی ہاتھ نیچے نہ رہے، حضور کا میلاد سننے والوں صلی اللہ کے ترانے گنگناؤ۔ فرشتے جلوس لے کے آ رہے ہیں، حوریں جلوس کی صورت میں اتر رہی ہیں، جنت کے پرندے جنت سے نکل کے اماں آمینہ کے گھر کی کھجور کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آخرکار 11 کی رات آ گئی، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں، صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ہلچل ہے، مرضی ہے، ہلچل ہے، ہلچل ہے۔ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ 11 کی رات 4 بیبیاں، ایک کا نام ہے حضرت حوا، دوسری کا نام ہے حضرت ہاجرہ، تیسری کا نام ہے حضرت آسیہ اور چوتھی کا نام ہے حضرت مریم۔ یہ چاروں اماں آمینہ کے قدموں میں آئی ہیں، خالی نہیں۔ ایک کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہے، چاندی کا لوٹا جس میں پانی بھرا ہے، دوسری کے ہاتھ میں زمرد کا تھال ہے، تیسری کے ہاتھ میں سفید لباس ہے اور چوتھی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ اماں آمینہ کو سلامی دی، کہا ماں میں یہ ہوں، یہ ہیں، یہ ہیں، اپنا تعارف پیش کیا۔ کہا ہم آپ کے بیٹے محمد کی دائیاں بن کے آئی ہیں، دائیاں بن کے آئی ہیں، دائیاں بن کے آئی ہیں۔ بس وہی ویلا آ گیا، پیر کا دن تھا، نور کی آمد تھی۔ بابے اسی لیے اس وقت کو نور پیر دا ویلا کہندے نے، نور پیر دا ویلا، نور پیر دا ویلا۔ بس وہی نور جو اول ما خلق اللہ نوری، جو آدم سے چلا تھا، وہی نور 12 ربیع الاول کی صبح محمد بن کر اماں آمینہ کی گود میں اترا۔ جیسے ہی حضور آئے، آوازیں صلی اللہ حضور کے میلاد کا واسطہ دے کر، چادر میں ہاتھ نہ رہے، چادر بعد میں لے لینا، تجھے میلاد کا واسطہ در ہاتھ اٹھا، دونوں ہاتھ بلند۔ کیمرہ مین بھائی ایک میری طرف،
کی طرف ذرا راؤنڈ کیجئے گا. بابے ہاتھ اٹھائے بیٹھے یار. جوانوں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم. آج کرو دیوان نبی جی اللہ اللہ شاباش. پیاری صورت ہستا چہرہ ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے جھڑتے پیاری صورت ہستا ہستا چہرہ چہرہ منہ سے جھڑتے نور کو بے کر چاند سا مکھنا. نور کو بے کر چاند سا مکھنا. رب کا پیارا رسول نبی جی اللہ اللہ. ہاتھ اٹھائیے ذرا. ایسے نہیں یار، ایسے بلا. اسٹیج والے بھی ذرا ذوق کے ساتھ. اما آمینہ فرماتی ہیں جیسے حضور آئے ایسے لگا جیسے نور آیا. لگا نہیں بلکہ نور ہی تو تھا. اما کہتی ہیں گھر نور، صحن نور، دیواریں نور، مکہ نور، کعبہ نور، عرب نور. یہاں تک نہیں، جہاں میری نظر پڑی تو مجھے شام کے در و دیوار اس میں نظر آ رہے تھے. اتنی روشنی ہو گئی کہ شام نظر آ رہا تھا. گزرے وہ جدھر سے. محمد اعظم چشتی نے نور کا ترجمہ کیا خوب رنگ میں کر دیا. کہا گزرے وہ جدھر سے ہوئی راہ گزر نور. اس نور مجسم کی ہر شام و سحر نور. لب نور، دہن نور، زبان نور، بیان نور، دل نور، جگر نور، جبین نور، نظر نور، گیسو کی ضیا نور، امامہ کی چمک نور، اس آیہ رحمت کی ہر زیر و زبر نور، سرتا و قدم نور، عیا نور، رہا نور، ہر سمت تیری نور. ادھر نور ادھر نور، پھر کیوں کرنا ہو زہرا او حسین اور حسن نور. اعلیٰ حضرت نے تصدیق کر دی آقا تیری نسل پاک میں ہے. بچہ نور کا. جس کو سمجھ آ گئی ہے چادر میں نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا. ایسے نہیں، ایسے بلند ہونے چاہیے. تیری نسل پاک میں ہے. بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا. سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا. آیا ہے تارا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ صبح اتارا گیا وہ چاند زمین پر. وہ ماں وہ دن نور، وہ ساعت وہ سحر نور. اعظم کہاں دیکھا ہے مجھے یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے. رہتا ہے شب و روز وہی پیش نظر نور. کفر و شرک کی کالی، شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری. شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری. دور مشرق و مغرب دنیا در مشرق و مغرب دنیا در ہو گیا نور ہی نور بیجے اللہ اللہ. آخری شعر. جبریل آئے جھولا جھیل آئے جھولا جھولانے. لوری
کیا بات ہے، یہ ہے تار سے تار جڑی ہو، بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کیا کہنا، میں دعوت دے رہا ہوں اسی میلاد والے کلام میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے قاری غلام مرتضیٰ صاحب کو احمد پور سے، منڈی احمد پور سے ملتمس ہوں تشریف لائیں آپ، اور ہدیہ یقیناً